کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ شاید اس دور میں سب سے زیادہ بولا، سنا، سوچا اور تلاش کیا جانے والا لفظ کامیابی ہی ہے۔ دنیا میں پھیلے سینکڑوں کنسلٹنٹ، لاکھوں لکھاری، کروڑوں اسپیکرز اسی ایک موضوع پر لکھتے، بولتے اور سوچتے ہیں۔ کسی کی نظر میں کامیابی روزانہ سر انجام دی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کسی کے نزدیک عزت، دولت، شہرت مل جانے کا نام کامیابی ہے۔ کسی کے نزدیک اپنے آپ سے لڑنا کامیابی ہے۔ کسی کے نزدیک جو شخص ناکامی سے نمٹنا سیکھ گیا وہ کامیاب ہے۔ ذات سے لے کر معاشرے تک کامیابی کا مفہوم ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ جب کاروبار میں کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کا ذکر ہوتا ہے۔ جدید مارکیٹ میں نکلیں تو بل گیٹس، وارن بفٹ اور کارلوس کا نام آتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں سیر کو چلیں تو اسٹیفن ہاکنگ کی کٹھن زندگی دکھائی دیتی ہے۔ کسی کو آئنسٹائن کی تھیوری اور کسی کو ایڈیسن کی ایجادات کا دیوانہ دکھائی دیتا ہے۔ ڈھیروں دولت، بے پناہ عزت، بے پناہ شہرت اور بے تحاشا عیاشی کرنے والا ایلوس دنیا کی تمام تر آسائشیں اور خوشیاں کر بھی جیتے جی ہار گیا۔ ابن تیمیہ جیل اور قید میں بیٹھ کر بھی کامیاب ٹھہرے۔ معلوم ہوا کہ کامیابی، خوشی اور سکون کا تعلق جسم سے نہیں، روح سے ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، دماغ کا نہیں۔ کامیابی کے لیے اپنے بدن پر محنت سے زیادہ دل پر محنت کی ضرورت ہے۔ جس کا دل سنور گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ جس کا دل نہ سنورا اسے دنیا کی کوئی چیز سنوار نہیں سکتی۔ باب نمبر 1، خواب سے ویژن تک۔ خواب کی دنیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ویژن کس کو کہتے ہیں۔ ویژن کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیں، ویژن مستقبل بینی کو کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی وہ تصویر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذہن میں آپ نے کوئی منصوبہ سوچا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ یہ منصوبہ اپنے ملک کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور اپنی ذات کے بارے میں بھی۔ یہ نیشنل بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنیشنل بھی۔ یہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم بھی۔ دنیا بھر میں تمام بڑے اور اہم کاموں اور منصوبوں کا آغاز ایک خواب، ایک سوچ، ایک خیال سے ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ انسان پہلے خواب دیکھتا ہے، پھر منصوبہ سوچتا ہے، پھر پلاننگ کرتا ہے اور پھر بتدریج عمل کا آغاز کرتا ہے۔ پہلے خواب، پھر تعبیر اور اس کے بعد تعمیر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ 500 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ ریان بن ولید تھے۔ ایک دن یہ عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھتے ہیں۔ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بادشاہ کے کارندے جیل میں قید یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت اب ماضی قریب میں آ جائیں۔ مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا، پھر سوچا اور کچھ ہی عرصے کے بعد مسلم لیگ قائدین کے سامنے یہ منصوبہ پیش کر دیا کہ میرا خیال ہے برصغیر کے فلاں فلاں صوبوں کو ملا کر ایک نیا اسلامی ملک بنایا جائے اور وہ ملک ایسا ایسا ہو۔ ایک خیال، ایک ویژن، ایک سوچ دے دی۔ پھر بانیان پاکستان نے ان خطوط پر تحریک چلائی۔ بالآخر مسلمانوں کے لیے ایک نظریاتی ملک پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ عبدالستار ایدھی کی مثال لے لیں۔ یہ بچپن میں بسکٹ اور ٹافیاں بیچا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک مریض لبے سڑک تڑپتا ہوا دیکھا۔ اس غریب مریض کو ہسپتال تک پہنچانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے ٹافیاں پھینکیں اور سوچنے بیٹھ گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔
انہوں نے پورے ملک میں فری ایمبولینس سروس کا خواب دیکھا، سوچا، منصوبہ بنایا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ملک بھر میں فری ایمبولینس کا جال بچھا دیا۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ ایک ہی وقت میں ملٹی منصوبے نہ سوچیں، ایک وقت میں ایک کام اور پھر اس پر سارا فوکس رکھیں، ورنہ سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ عبدالستار ایدھی نے ایسا ہی کیا۔ جب ایمبولینس سروس کامیاب ہو گئی تو انہوں نے سرد خانے کا سوچا اور اس کام کی تکمیل میں جٹ گیا، یہاں تک کہ اس سب سے بڑا، معیاری اور آسان سرد خانہ بنا ڈالا۔ یتیم اور بے سہارا بچیوں اور لاوارث لوگوں کے لیے دارالامان کھڑا کر دیا، سماجی اور رفاہی کاموں کی ایک مثال قائم کر گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہوا تو کام کرنے والوں کے لیے ایک ہیرو تھا۔ ایک ٹافیاں بیچنے والا جب خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کے لیے کمر کس لیتا ہے تو وہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کے تابوت کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ کامیابی کیسے ملتی ہے، اس پر گہری غور و فکر کریں۔ ایک اور مثال دیکھیں، پیپسی کولا کے مالکان کیلب برادھم، ڈونلڈ کینڈلر اور ہرمن لے نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا مشروب ہونا چاہیے کہ جب انسان کو پیاس لگے تو وہ پانی کی جگہ پیپسی مانگے۔ یہ ان کا ویژن تھا۔ پھر اس نے سوچا، منصوبہ بنایا اور اس کی تکمیل میں لگ گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پیاسا پانی کی جگہ واقعتاً پیپسی مانگنے لگا۔ پیاسے کے منہ سے بے اختیار پیپسی نکلنے لگا۔ پاکستان میں 2 عورتوں نے سوچا کہ ایک اسکول سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر ایلیٹ کلاس کے بچے اور پاکستان کی کریم آئے۔ چنانچہ 1975 میں نسرین محمود قصور نے بیکن ہاؤس تعلیمی سسٹم کی بنیاد رکھی اور کامیاب بنانے میں جت گئی، یہاں تک ٹھیک 15 سال بعد پورے ملک میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اسی طرح 1978 میں ایک عورت ڈاکٹر فرزانہ فیروز نے سوچا کہ اسی طرح کا ایک اور تعلیمی سسٹم ہونا چاہیے۔ اس نے سوچا، منصوبہ بنایا اور عملی اقدامات شروع کر دیے۔ سٹی اسکول سسٹم متعارف کروایا۔ ٹھیک 12 سال بعد اس کی شہرت پورے ملک میں ہو چکی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے مفتی جمیل احمد خان رحمہ اللہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جس میں اسکول اور مدرسہ دونوں ہی تعلیمیں یکساں دی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا، غور کیا، مستقبل کی تصویر کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کی اور پھر عملی اقدامات میں لگ گئے، یہاں تک کہ اقرا روضۃ الاطفال کے نام سے اسکول اور مدرسہ تعلیمی سسٹم وجود میں آ گیا۔ آج پورے ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور دیہات میں کامیابی سے یہ سسٹم چل کر بلکہ مزید پھیل رہا ہے۔ اسی طرح ایک کلرک ریاض نے خواب دیکھا کہ ملک میں معیاری اور سستی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہونی چاہیے۔ اس خواب کی تعبیر کیسے ہو؟ اس نے غور و فکر کیا، سوچا، منصوبہ بنایا، پلاننگ کی اور پھر اللہ کا نام لے کر آغاز کر دیا۔ اتنا کام کیا یہاں تک کہ اس کا نام اور کام دونوں اسٹیبلش ہو گئے۔ آج ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح انڈس ہسپتال کے ڈاکٹر عبدالباری کو دیکھ لیں۔ آج سے 15 سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ میڈیکل فری ہسپتال ہونا چاہیے جہاں غریبوں کو ہر قسم کی ادویہ اور علاج بالکل مفت ہو۔ خواب دیکھنے کے بعد گہرا غور و خوض کیا، ہر اعتبار سے سوچا، اچھی طرح منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے 10 سال تک پلاننگ کی، پھر عملی اقدامات میں منہمک ہو گئے، یہاں تک کراچی کا سب سے بڑا فری میڈیکل ہسپتال کھڑا کر دیا۔ اس وقت اس کا نیٹ ورک 4 صوبوں میں پھیل رہا ہے۔
اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک شخص کا خواب تھا، اس کا ویژن تھا، اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کی گہری فکر اور سوچ تھی۔ انہوں نے ایسا ماڈل اور نمونہ پیش کیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ادارے اسے کاپی کرنے لگے ہیں۔ اس کی شہرت چہار دانگ عالم میں ہو گئی ہے۔ آج سے 40 سال پہلے ایک کریانہ دکان کے مالک نے خواب دیکھا کہ ایسا سپر اسٹور ہونا چاہیے۔ ہر اعتبار سے غور و فکر کی، مکمل منصوبہ بندی کی، اچھی پلاننگ کی، پھر عملی اقدام میں لگ گیا، یہاں تک کہ امتیاز سپر اسٹور سسٹم چلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آج امتیاز نام ہی کافی ہے۔ ایک ہی اسٹور سے آپ کو تمام معیاری اشیاء مل جائیں گی، سبزی سے لے کر کپڑوں تک ایک ہی اسٹور میں دستیاب ہے۔ بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل BCCI کے چیئرمین اور بانی آغا حسن عابدی کو دیکھ لیں۔ انہوں نے خواب دیکھا بینک کا کہ ایک ایسا معیاری سسٹم ہونا چاہیے جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں۔ ہر بینک اور بینک کی ہر شاخ کا معیار بینک کے ہیڈ کوارٹر جیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور پھر تعبیر میں اور تکمیل میں لگ گئے، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ آغا حسن عابدی کے 4 بڑے اور اہم اصولوں میں ایک اصول یہ تھا، بینک کا سینئر افسر اور مینیجر جب تک اپنا تجربہ اپنے جونیئر کو نہیں دے گا، اس وقت تک اس کو ترقی نہیں دی جائے گی۔ جو بھی اپنا فن، تجربہ اور ہنر نیچے والے کو سکھا دے گا، اسے فوراً ترقی دے دی جائے گی۔ چنانچہ سینئر اور ماہر افراد نے دھڑا دھڑ اپنے جانشینوں کی تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ چند ہی سالوں میں اس کی برانچ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ملائیشیا کے مہار تیر محمد کو دیکھ لیں۔ انہوں نے ایک اچھی حکمرانی کا خواب دیکھا اور پھر 30 سال کے مختصر سے عرصے میں اس ناکام ہوتی ریاست کو ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ ترکی کے رجب طیب اردگان کو دیکھ لیں۔ 1995 میں ایک صاف ستھرے اور اسلامی ترکی کا خواب دیکھا، استنبول کے ناظم منتخب ہوئے اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یہاں تک کہ پورے ترکی پر چھا گئے۔ اس کی ترقی کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہزاروں سازشوں کے باوجود ترکی دن بدن ترقی ہی کر رہا ہے، آگے ہی بڑھ رہا ہے۔ حال ہی میں شروع ہونے والی دیوار مہربانی کو دیکھ لیں۔ ایران کے ایک شخص کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جو زائد اشیاء ہوتی ہیں، جو کپڑے وغیرہ اضافی ہوتے ہیں، وہ ایسے طریقے سے غریبوں کو ملیں کہ ان کا عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کی سبکی نہ ہو اور سفید پوش بھی یہ اشیاء لے جا سکیں۔ چنانچہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے گھر کی بیرونی دیوار پر پینٹ کروایا، گھنٹی لگوائی، اپنے گھر سے اضافی کپڑے لا کر لٹکا دیے اور نیچے جلی حروف میں لکھا، جس کو بھی ان کپڑوں کی ضرورت ہو وہ یہ لے جائے۔ چنانچہ سفید پوشوں اور غریبوں میں سے جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ لے گئے۔ ان کا یہ آئیڈیا، سوچ اور ویژن اس قدر مقبول ہوا کہ چند ہی ماہ میں پورے ایران میں دیوار مہربانی بن گئی، اور پھر 2 سال کے مختصر عرصے میں پورے بر اعظم ایشیا کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں دیوار مہربانی بن گئی۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے سوچا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اپنے مال اور اپنی جان خرچ کر کے دین کی بنیادی باتیں سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ انہوں نے سوچا، منصوبہ بنایا اور پھر عملی جدوجہد میں لگ گئے، یہاں تک کہ کامیاب ہو گئے۔ آج ان کی جاری کردہ جماعت آج پوری دنیا میں پھل پھول رہی ہے اور سب جماعتوں سے ممتاز اور مقبول ہے۔ اس طرح کی 1-2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح خوابوں کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، خواب دیکھنے والوں کو ہی تعبیر ملتی ہے۔